الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے 7ویں درس میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 231 نمبر۔ آج کا درس 231 نمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان دنیاوی مسائل میں سے کوئی ایک مصیبت کسی کی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبت اس کے دور فرما دے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کا راز چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے راز کو محفوظ رکھے گا۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے مصیبت پیدا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے مصائب کو دور کرنا یہ ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانیوں کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح یہ نہیں کہ کسی کے راز کا پتہ چلے تو اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیں، یا اس کی چمگوئیاں شروع کر دیں، اس کی غیبت شروع کر دیں، اسے بدنام کرنا شروع کر دیں۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے راز کا پتہ چلے تو اسے چھپا لو، اللہ آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا اور چھپا لے گا۔ تم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم کسی کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور جو علم کی راہ طے کرتا ہے، علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے، کوئی قوم جب اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اور ایک دوسرے کو اس کا علم سکھاتے ہیں، تو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، طمانینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور اگر عمل میں کوئی تاخیر ہو گئی تو پھر نسب کام نہ آئے گا۔ مطلب یہ کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پڑھنے پڑھانے والوں کو گھیر لیتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بلکہ اس میں جو فرمایا کہ اگر تمہارے عمل میں تاخیر ہوگی نسب کام نہیں آئے گا، یہ اس پر ہم پہلے بھی ریکارڈ کروا چکے ہوئے ہیں کہ باپ اگر پیر ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی پیر ہی ہو، باپ فقیہ ہے ضروری نہیں کہ بیٹا فقیہ ہو۔ یعنی یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھئی آپ کی اپنی توجہ کی وجہ سے ہے۔ یہی بات ہے، یعنی خرابی کا بڑا ایک سبب یہ بھی ہے کہ باپ اگر پیر تھا، بزرگ تھا، اچھا انسان تھا، اولاد غلط ہو گئی، لوگ وہی عقیدت ان کے ساتھ کرنے لگے، انہوں نے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹا، ان کی نظروں میں حیا نہیں تھا، تو انہوں نے لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح، ان کی خود کی اصلاح ہونے والی تھی، انہوں نے لوگوں کو بھی خراب کر دیا اور علماء سے دور کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ علماء سے گئے، دین سے بھی گئے، اور ایسے پیشہ ور لوگ ان کی بھنور کا شکار ہوئے، لوگ برباد ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور صحیح العقیدہ، صحیح الاعمال جو لوگ ہوں ان سے ہی اپنا جو قلبی تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے، وہ قائم رکھا جائے۔ 232 نمبر حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے، اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے حضرت
زر بن جیش سے اور صفوان بن عسال سے فقال ما جاء بك قلت انبت العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ردا، کہ اگر کوئی بندہ علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اس نیک ارادے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ 233 نمبر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو میری مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں کسی خیر کی تعلیم دینے یا حاصل کرنے کے لیے آیا تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور یعنی دنیاوی غرض سے آیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر کے مال پر اس کی نظر لگی ہو۔ یعنی قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے جو بندہ وقت نکالتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے، جیسے مجاہدین کو ثواب ہے، علم حاصل کرنے والوں کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی ہے، اور علم حاصل کرنے کے علاوہ اگر کوئی اغراض ہوں تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 234 نمبر حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو اس کے قبض ہونے سے پہلے لازم پکڑ لو، اور علم کا قبض ہونا یہ ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی ان دونوں کو ملا کے حضور نے ارشاد فرمایا اس طرح، پھر فرمایا سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں ثواب میں شریک ہوں گے اور باقی لوگوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جو حالا علم کے دعوے کرنے لگیں گے، غافل لوگ عارف لوگ ہونے کا ڈھونگ رچانے لگیں گے، بدطینت اور بد فطرت لوگ بزرگوں کے روپ دھار لیں گے اور بزرگوں کے حلیے بنا لیں گے، حقیقت میں ہوں گے نہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات لگتے ہیں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے، بڑے بڑے آسے، بڑے بڑے امامے، اور ظاہری ہٹو پچو اتنی بنی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا کوئی علامہ فہامہ ہوگا۔ اور وہ مثال بڑی عجیب سی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جبے کبے کا یہ رواج اب بنتا جا رہا ہے، بہت سارا بن چکا ہے اور بہت سارا بنتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا کمزور اور کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء کو، فقہاء کو، صوفیاء کو ہم جانتے ہیں، وہ بڑے منکسر المزاج ہیں، جب بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث، زبان پہ قرآن و حدیث ہی جاری رہتا ہے، عمل میں وہ زینت نظر آتی ہے، درویش سے ہیں، سادہ سی ٹوپی ہے، سادہ سی چٹائی پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور کوئی ہٹو پچو کا ماحول نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ ظاہری یہ نمود و نمائش والا جو معاملہ ہے یہ والا نہیں ہے۔ تو خیر یہی بتایا گیا کہ علم کو حاصل ہونے سے، قبض ہونے سے، اٹھائے جانے سے پہلے حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو علم حاصل کرنے والا اور پڑھانے والا دونوں کے لیے حضور نے انگلیاں ملا کے ارشاد فرمایا اجر میں دونوں برابر ہیں، چونکہ ایک کا پڑھانے کا جذبہ ہے، دوسرے کا پڑھنے کا جذبہ ہے۔ تو علم حاصل کریں، یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے کہ اس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے کہ اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 235 نمبر حدیث مبارکہ، آج کے سبق کی آخری حدیث مبارکہ، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجر فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون۔ یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صوفیاء اور ذاکرین ان کا درجہ کیا ہے، اور تعلیم و تعلم والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان کا درجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے حجرہ پاک سے تشریف لائے، باہر تشریف لائے، مسجد شریف میں داخل ہوئے، اور وہاں دو گروہ دیکھے، دو حلقے دیکھے،
دو طبقے دیکھے، دو گروہوں میں لوگ بیٹھے تھے. ایک گروہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا. وہ ایک دوسرے کو مسائل سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ ہی بھلائی پہ ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل علی خیر ہؤلاء، یہ دونوں گروہ، یہ دونوں ہی بھلائی اور خیر پر ہیں. یقرؤون القرآن ویدعون اللہ فإن شاء آتاہم وإن شاء منعہم، کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو ان کے دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اگر نہ چاہے تو رد فرما دے. اور پھر فرمایا ہؤلاء یتعلمون ویعلمون وانما بعثت معلما فجلس معهم، جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں اور مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان کے ساتھ حضور بھی بیٹھ گئے. حضور نے دونوں کی تحسین فرمائی کہ دونوں اچھے ہیں، اور یقیناً زیادہ اچھے وہی ہیں جن کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے، جن کو معیت نبی مل جائے. تو حضور چاہتے تو ان ذاکرین کے پاس، عابدین کے پاس بھی بیٹھ جاتے، تو یقیناً ان کی فضیلت اور ان کا درجہ بڑا ثابت ہو جاتا. لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کے، استاذ بنا کے بھیجا گیا ہے، پڑھانے والا بنا کے، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. پڑھے تو حضور اللہ کی ذات سے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ جانا، تعلیم و تعلم والوں کے ساتھ، یہی کافی ہے ان کی فضیلت اور شان کے لیے. تو خود تعلیم حاصل کریں، اپنے آل و عیال کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس لیے کہ تعلیم وہ نور ہے جو غفلتوں کی تاریکی کو دور کر کے بندے کو عرفان کا نور عطا فرما دیتا ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. اللہ کی شناخت بھی علم کے ذریعے ہی عطا ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی وراثت بھی علم کے ذریعے ہی بندے کو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا عرفان، علم نافع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وراثت علم ہے اس سے وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.